بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دماغ کی طاقت بڑھانے کے لیے رات بھر بادام بھگو کر صبح چھلکا اتار کر کھائیں۔ یہ صدیوں پرانا نسخہ ہے۔ بھگوئے ہوئے بادام ہاضمہ بہتر بناتے ہیں، دل کو صحت مند رکھتے ہیں اور نقصان دہ کولیسٹرول کم کرتے ہیں۔ حاملہ خواتین کے لیے فوائد سے بھرپور بادام بہترین غذا ہیں۔ بچے کے دماغ اور اعصاب کی نشوونما میں مددگار ہیں۔ بادام کا تیل چہرے پر لگائے، جلد نرم تر و تازہ اور جریوں سے پاک ہو جائے گی۔ وزن کم کرنے والوں کے لیے بھی بہترین ہے۔ بھوک کم کرتا ہے اور جسم کو توانائی دیتا ہے۔ روزانہ 4 سے 5 بھگوئے بادام دودھ کے ساتھ لیں۔ یہ صحت، ذہانت اور خوبصورتی کا بہترین راز ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت جب قریب آیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ مدینہ میں اعلان کر دو کہ جس کا حق مجھ پر ہو وہ مسجد نبوی میں آ کر اپنا حق لے لے۔ مدینہ کے لوگوں نے یہ اعلان سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ سارے لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل بے چین و بے قرار تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کو اس قدر تیز بخار تھا کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہوا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے ساتھیو، تمہارا اگر کوئی حق مجھ پر باقی ہو تو وہ مجھ سے آج ہی لے لو۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے رب سے قیامت میں اس حال میں ملوں کہ کسی شخص کا حق مجھ پر باقی ہو۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دل تڑپ اٹھا۔ مسجد نبوی میں آنسو کا ایک سیلاب بہہ پڑا۔ صحابہ رو رہے تھے لیکن زبان خاموش تھی کہ اب ہمارے آقا ہمارے ساتھ چھوڑ کر جا رہے۔ اپنے اصحاب کی یہ حالت دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میں جس مقصد کے تحت اس دنیا میں آیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ ہم لوگ کل قیامت میں ملیں گے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے جس کا نام عکاشہ تھا، اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا حق آپ پر باقی ہے۔ آپ جب جنگ احد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کا کوڑا میرے پیٹھ پر لگ گیا تھا، میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لوگے؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں؟ اگر بدلہ لینا ہی چاہتے ہو تو مجھ کو کوڑا مار لو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ نہ لو۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اسے بدلہ لینے دو، اس کا حق ہے۔ اگر میں نے اس کا حق ادا نہ کیا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤں گا، اس لیے مجھے اس کا حق ادا کرنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑا منگوایا اور حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کو دیا اور کہا کہ تم مجھ کو کوڑا مار کر اپنا بدلہ لے لو۔ حضرات صحابہ کرام یہ منظر دیکھ کر بے تحاشا رو رہے تھے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے ننگی پیٹھ پر آپ کا کوڑا لگا تھا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اتار دیا اور کہا، لو تم میری پیٹھ پر کوڑا مار لو۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک کو دیکھا تو کوڑا چھوڑ کر جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک کو چوم لیا اور کہا، یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی، میرے کیا مجال کہ میں آپ کو کوڑا ماروں۔ میں تو یہ چاہتا تھا کہ آپ کی مبارک پیٹھ پر لگی مہر نبوت کو چوم کر جنت کا حقدار بن جاؤ۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تم نے جنت واجب کر لی۔ ناظرین، مشہور مورخ ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ میں ایک سال حج کے زمانے میں مکہ مکرمہ میں تھا تو میں نے خراسان سے آئے ہوئے ایک شخص کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا، اے مکہ کے رہنے والوں، اے حج کے لیے دور دراز سے آنے والوں، میری ایک تیلی گم ہو گئی ہے جس میں 1000 دینار تھے۔ جو شخص بھی مجھے وہ واپس کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے بہترین جزا دے اور جہنم سے آزادی عطا کرے۔ دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا اور آج کل کے حساب سے اس کا وزن 4347 گرام بنتا ہے۔ اس طرح اندازہ کر لے کہ 1000 دینار اچھا خاصا سونے کا خزانہ تھا۔ یہ اعلان سنتے ہی مکہ مکرمہ کے ایک بوڑھے صاحب اٹھے اور انہوں نے اس اعلان کرنے والے کو مخاطب کر کے کہا، اے خراسانی بھائی، ہمارے شہر کے حالات آج کل بہت ہی خراب ہیں۔ ہر طرف کا سالی نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، مزدوری کے مواقع بھی نہ ہونے کے برابر ہیں، فقر و غربت کا دور دورہ ہے۔ آپ کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس شخص کے لیے جو آپ کا مال لوٹا دے کچھ انعام کا اعلان کر دو۔ ممکن ہے کہ وہ مال کسی فقیر اور محتاج کے ہاتھ لگا ہو، تو جب وہ انعام کا اعلان سنے گا تو آپ کا مال لا کر دے دے گا تاکہ اسے بھی حلال طریقے سے کچھ دینار مل جائے۔ اور آسانی شخص نے کہا، آپ کے خیال میں ایسے شخص کا انعام کتنا ہونا چاہیے؟ مکہ مکرمہ کے رہائشی ان بزرگ عمر شخص نے کہا،
1000 دینار میں سے کم از کم 100 دینار تو ہونے ہی چاہیے۔ لیکن خراسانی شخص اس پر راضی نہیں ہوا اور اس نے کہا میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں، آج مجھے مال نہ ملا تو کوئی بات نہیں، روز قیامت تو مل ہی جائے گا۔ ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ میں یہ سارا مکالمہ سن رہا تھا اور میں سمجھ گیا کہ یہ مال کسی اور کو نہیں، اسی بابا جی کو ملا ہے، لیکن یہ بغیر کسی حلال انعام کے اسے واپس نہیں کرنا چاہتا ہے۔ شاید یہ بہت محتاج اور فقیر ہے۔ میں نے اپنے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے اور اصل صورتحال سمجھنے کے لیے اس کا پیچھا کیا کہ یہ کہا جاتا ہے۔ وہ بابا جی اپنی جگہ سے اٹھے اور مکہ مکرمہ ایک پرانے محلے کے کچے گھر میں داخل ہو گئے۔ ابن جریر طبری باہر کان لگا کر سن رہے تھے۔ اندر گھر سے آواز آئی کہ بابا جی اپنی اہلیہ کو کہہ رہے تھے، اے لو بابا، دیناروں کا مالک مل چکا ہے اور اب ہمیں دینار واپس ہی کرنے پڑے گے۔ میں نے اسے کچھ انعام دینے کا ہی کہا، لیکن وہ اسے بھی انکاری ہے۔ کئی دنوں سے فاقے کی ستائی ہوئی اہلیہ نے جواب دیا، میں 50 سال سے آپ کے ساتھ غربت بھری زندگی بسر کر رہی ہوں، لیکن کبھی اپنے زبان پر حرف شکایت نہیں لائی، لیکن اب تو کئی دنوں سے فاقہ ہے۔ پھر ہم دونوں کی ہی بات نہیں، گھر میں ہماری 4 بیٹیاں، آپ کی 2 بہنیں اور آپ کی والدہ بھی ہیں، انہی کا کچھ خیال کرو۔ یہ مال جیسا بھی ہے آج خرچ کر لو، کل کو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مالدار کر دے تو یہ قرض چکا دینا۔ بابا جی نے اپنے لرزتے ہوئے آواز میں کہا، کیا میں 84 برس کی عمر میں آ کر اب حرام کھانا شروع کر دوں، جبکہ میں نے پوری زندگی صبر و شکر میں گزاری ہے؟ اب تو یوں سمجھو کہ میں قبر میں فاؤ لٹکائے بیٹھا ہوں، مجھ سے یہ نہ ہو سکے گا۔ اس پر بیوی بھی خاموش ہو گئی۔ ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ میں یہ باتیں سن کر بہت حیران ہوا اور واپس حرم شریف آ گئے۔ اگلے دن جب سورج کچھ بلند ہوا تو کل والا خراسانی شخص اپنے گمشدہ مال کا اعلان دوبارہ کرنے لگا۔ تو وہ بابا جی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، اے خراسانی بھائی، میں نے کل بھی آپ کو ایک مفید مشورہ دیا تھا، اگر آپ 1000 دینار میں سے 100 دینار نہیں دے سکتے تو 10 دینار ہی دے دو، تاکہ اگر کسی غریب فقیر محتاج کو آپ کا مال ملا ہے تو اس کا بھی کچھ بھلا ہو جائے۔ ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ اس طرح دوسرا دن بھی بیت گیا اور خراسانی شخص کو اس کا مال نہیں مل سکا۔ جب تیسرے دن کی صبح ہوئی تو وہ پھر آ کر اپنے گمشدہ مال کا اعلان کرنے لگا۔ اب پھر وہی بابا جی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، خراسانی بھائی، میں نے پرسوں آپ کو 100 دینار انعام کا اعلان کرنے کا مشورہ دیا، لیکن آپ نہیں مانے۔ کل 10 دینار کا مشورہ دیا، اس پر بھی آپ نے انکار کر دیا۔ چلو 1 دینار انعام کا ہی اعلان کر دوں۔ ممکن ہے کہ جس غریب کو مال ملا ہے اس کے گھر میں کئی دن سے فاقہ ہو تو وہ 1 دینار سے اپنے عیال کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کر لے گا۔ خراسانی شخص نے پھر بڑی ہی تنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ میں 1 دینار بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، اپنا مال لوں گا تو پورا لوں گا، ورنہ روز قیامت ہی فیصلہ ہوگا۔ جب بابا جی نے یہ سنا تو اس کا پیمان صبر لبریز ہو گیا اور اس خراسانی شخص کا دامن اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، میرے ساتھ آؤ کہ میں تمہارا مال واپس کر دوں۔ اللہ کی قسم جب سے یہ مال مجھے ملا ہے میں ایک پل بھی سکون کی نیند نہیں سو سکا۔ ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ میں بھی چپکے سے ان کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ بابا جی اپنے گھر میں داخل ہوئے، دینار لیے اور باہر نکل کر وہ سارے دینار اس خراسانی شخص کو دیتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے اور اپنے فضل سے ہمیں رزق عطا فرمائے۔ مجھے ان کے پیچھے گھر سے رونے اور سسکیوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی کہ سب کئی دن سے فاقے سے تھے۔ اس خراسانی شخص نے تسلی سے اپنی دینار گنے اور روانہ ہوا۔ ابھی وہ تھوڑے ہی آگے گیا تھا کہ اچانک مڑا اور ان بابا جی کو کنیت سے انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، اے ابو ایاس، میرے والد کا انتقال ہو تو انہوں نے اپنی میراث میں 3000 دینار چھوڑے تھے اور وصیت کی تھی کہ شرعی طریقے پر اس کا تیسرا حصہ یعنی 1000 دینار فقراء و مساکین پر صدقہ کر دیے جائیں، اور میں مکہ مکرمہ سے یہ مال اسی نیت سے لایا تھا کہ کسی فقیر اور محتاج کو دے کر اپنے لیے اور اپنے مرحوم والد کے لیے دعا کراؤں گا۔ مجھے اس سفر میں آپ سے زیادہ سفید فوش کوئی نظر نہیں آیا، اس لیے یہ مال رکھ لو اور اپنی ضروریات میں خرچ کرو۔ یہ سن کر ابو ایاس کی آنکھوں سے تشکر برے آنسو روانہ ہو گئے اور انہوں نے خراسانی شخص اور اس کے والد مرحوم کو خوب دعائیں دی۔ پھر جب وہ خراسانی شخص وہاں سے جانے لگا میں بھی واپس ہونے کے لیے مڑا تو پیچھے انہیں بابا جی ابو ایاس کی آواز سنائی دی، بیٹا رک جاؤ، میں پہلے دن سے دیکھ رہا ہوں کہ تم میرا پیچھا کر رہے ہو اور پورے معاملے سے باخبر ہو۔ میں نے اپنے شیخ احمد بن یونس اربوئی سے اور انہوں نے امام مالک سے اور امام مالک نے حضرت نافع سے سنا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بتاتے تھے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی ہدیہ یعنی تحفہ بغیر مانگے
اور بغیر نفس کے انتظار کے دے دے تو اسے قبول کر لینا اور رد نہ کرنا۔ پھر انہوں نے گھر کے 9 افراد کے لیے 100 دینار الگ کیے اور پورا 10واں حصہ یعنی 100 دینار مجھے عنایت کی، اور مجھے ساتھ ہی کہا کہ یہ حلال مال ہے، اسے احتیاط سے خرچ کرنا۔ ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ میں وہی 100 دینار 2 سال تک خرچ کرتا رہا اور خوب علم حاصل کی۔ ناظرین، شداد عامہ اپنے شیخ سے یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک اندھا شخص بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دیں، مجھے لگتا نہیں کہ تم مجھے معاف کرے گا۔ اس نے کہا، میرا ایک واقعہ ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے اور میرے ایک ساتھی نے یہ قسم کھائی تھی کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو ہم ان کے رخسار پر تماچا مارے گے۔ چنانچہ ان کے قتل کے بعد ہم ان کے گھر گئے۔ ان کی اہلیہ نے ان کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا۔ یہ نائلہ بنت فرافصہ رضی اللہ عنہا تھی۔ میرے ساتھی نے ان سے کہا کہ ان کا چہرہ کھولو، تو ان کی اہلیہ نے کہا، کیوں؟ میں نے کہا کہ ان کے چہرے پر تماچا مارنا ہے۔ تو ان کی اہلیہ نے کہا، کیا تو اس بات پر راضی نہیں جو ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا؟ یہ سن کر میرے ساتھی کو شرم آ گئی اور وہ واپس چلا گئے، مگر میں نے ان کا چہرہ کھولنے پر اصرار کیا تو ان کی اہلیہ مجھ پر چپٹ پڑی، مگر میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے چہرے پر تماچا مار ہی لیا۔ تو حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تیرے ہاتھوں کو شل کر دے، تیری آنکھوں کو اندھا کر دے اور تیرا گناہ کبھی معاف نہ کرے۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم، میں ابھی دروازے سے نکلا بھی نہیں تھا کہ میرے ہاتھ شل ہو گئے، میری آنکھیں اندھی ہو گئیں، اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ناظرین، ایک صحابی عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں شیطان اور انسان سے جنگ لڑی ہے۔ کسی نے حیرت سے پوچھا، انسان سے جنگ لڑی ہے یہ تو سمجھ میں آتا ہے، مگر شیطان سے کس طرح جنگ لڑی؟ ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ ہم نے دوران سفر کسی جگہ پڑاؤ کیا تو میں نے اپنا مشکیزہ اٹھایا اور پانی بھرنے کے لیے چل پڑا۔ مجھے دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی تمہارے پاس آئے گا اور پانی بھرنے سے روکے گا۔ جب میں کنویں کے قریب پہنچا تو ایک کالا کلوٹا شخص بڑی تیزی سے میری جانب لپکا اور کہنے لگا، جب تک کوئی گناہ نہیں کرو گے میں پانی نہیں بھرنے دوں گا۔ یہاں تک کہ ہم دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ اچانک میں نے اس کو پچاڑ دیا اور قریب پڑا ہوا پتھر اٹھا کر اس پر دے مارا، جس کی وجہ سے اس کی ناک ٹوٹ گئی اور چہرہ بگڑ گئے۔ اس کے بعد مشکیزے میں پانی بھرا اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا؟ میں نے عرض کی، جی ہاں، اور پورا قصہ گوش گزار کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو وہ کون تھا؟ عرض کی، جی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان تھا۔ ناظرین، خواب میں بینگن دیکھنا عموماً رزق، حالات زندگی اور وقتی مسائل سے متعلق تعبیر رکھتا ہے۔ تعبیر خواب کے حالات اور دیکھنے والے کی کیفیت کے مطابق بدلتی ہیں۔ عام تعبیریں: خواب میں سبز اور تازہ بینگن دیکھنا حلال رزق، محنت کے بعد کامیابی یا کسی فائدے کی علامت ہے۔ خواب میں کالا یا بوسیدہ بینگن دیکھنا وقتی پریشانی، غلط فہمی یا کسی شخص کی طرف سے دھوکہ۔ خواب میں بینگن کھانا اگر ذائقہ اچھا ہو تو رزق اور فائدہ، اگر کڑوا یا ناپسندیدہ ہو تو غم یا ناگواری۔ خواب میں بینگن کا موسم میں دیکھنا خیر، آسانی اور برکت۔ بے موسم دیکھنا کسی کام میں رکاوٹ یا تاخیر کی علامت ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ زمانہ قریب ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تمہارے درمیان ایک عادل حاکم کی حیثیت سے نازل ہوگی۔ وہ صلیب کو توڑ دے گی، سور کو مار ڈالے گی اور جزیہ موقوف کر دے گی۔ اس وقت مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ کوئی اسے لینے والا نہیں ملے گا۔ اس وقت کا ایک سدہ دنیا و مافیہ سے بڑھ کر ہوگا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے۔ شکریہ۔